الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا لطبيبنا ومولانا وآلانا وإطرتنا محمد عبده ورسوله قال الله عز وجل في القرآن الحميد والبرهان الرشيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا ملائکہ کی جماعت روز شب وہاں پہ اترتی ہے
ملائک کی جماعت روز شب وہاں پہ اترتی ہے، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دھیان ختم نبوت کا، مٹا دو روز شب بازو، مٹا دو زور بازو سے کفر پر قادیانی کا، مٹا دو زور بازو سے کفر ہر قادیانی کا، یمامہ سے اٹھا لو بر شناخت میں نبوت کا، یمامہ سے اٹھا لو بر شناخت میں نبوت کا، دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، لگائے نعرہ ہر پیرو جواں ختم نبوت کا، انوکھی شان اس فن میں کیا میرے علی کی ہے، انوکھی شان اس فن میں کیا میرے علی کی ہے، کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا، یہ نعرہ ہے امیر المجاہدی خادم رضوی کا، کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا۔ بعد از حمد و صلات نہایت ہی قابل صد عزت و احترام و تکریم حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی قدم برنے والے آقا کریم کے غیور سنی غلاموں، جہاں تک ایمپلیفائر کے ذریعے فقیر کی آواز پہنچ رہی ہے، پردے کے اندر سماعت فرمانے والی ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور آقا کریم کے غیور غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بلا تمہید بلا تاخیر
ایسے موضوع کی طرف پلٹ رہا ہوں کہ لوگوں کو موضوع اس دن یاد آتے ہیں، مجھے اس موضوع کا انتظار پورے ہفتے سے رہا ہے۔ مجھے کہ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ وطن عزیز ملک پاکستان یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنا پہ بنا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنا پہ بنا۔ اب یہاں پہ دستور، قاعدہ، قانون اور کلیہ یہ کسی سیکولرزم کے ماننے والے کا نہیں چلنے والا، کسی انگریز کے پالتو کا نہیں چلنے والا، کسی قادیان کے بغیرت کا نہیں چلنے والا۔ اب یہاں پہ نظام بھی محمد الرسول اللہ کی شریعت کا ہی چلے گا، اور کچھ دنوں کے لیے نہیں چلنا بلکہ یہ قیامت تک نظام مصطفیٰ کا گہوارہ ہی رہے گا۔ اب یہاں پہ مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، جنم لیتے ہیں، کوئی دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کے داڑیاں رکھ کے مصلوں پہ بیٹھ کے ممبروں پہ بیٹھ کے اور سیکولرزم کے تلوے چاٹتے ہوئے وہ آقا کریم کے دین کے ساتھ غداریاں کرتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں بدبخت صفت کہ جن کو رب نے کوئی مقام و مرتبہ دے دیا ہے، اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے فیصلے کچھ یوں کرتے ہیں کہ جو آقا کریم کی شریعت سے متصادم ہوتے ہیں، اور وہ کافروں سے ریال، پونڈ اور دوسری چیزیں کھا کے تو پھر وہ آقا کے دین کے ساتھ غداریاں کرتے ہوئے فیصلے دیتے ہیں۔ ہم نے کسی کو ٹارگٹ نہیں بنانا، بات صرف اتنی سی ہے جو نبی کے دین کے ساتھ ٹکراؤ کرے گا نا، وہ نہ دنیا کے اندر بچ سکتا ہے نہ آخرت کے اندر بچ سکتا ہے، بس اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ فرمایا نا من سب نبیا فاقتلوہ، فرمایا نبی کا ہر دشمن واجب القتل ہے۔ اب یہاں پہ بات ہے ایک نبی کے دشمن کی، گستاخ رسول کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اقلیتوں کی۔ پھر لوگ اقلیتوں کا سہارا لیتے، کہتے ہیں جی یہ جو مولوی ہیں یہ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، یہ لوگوں کو جی ان کا خون گرماتے ہیں۔ پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں تو اقلیتوں کو رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ میں کیا پتر تو کدے پاکستان چاہتے تو نہیں لگے پتہ کہ اقلیتوں کو یہاں پہ کتنا تحفظ ہے۔ آج تک ہم نے کسی جی یہودی کو کچھ کہا ہے حالانکہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا ہم نے کسی سکھ کو کوئی کہا ہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں؟ آ کے تو دیکھو یار، ہماری کوئی ایسی مارکیٹ لاہور کی آپ کو نظر نہیں آئے گی جہاں پہ سکھوں نے اپنی دکانیں نہ بنائی ہوئی ہوں۔ ہمارے گھروں کے سامنے آپ کو سکھ نظر آئیں گے۔ وہ جو دوسرے عیسائی، ہم نے کبھی کسی عیسائی کو مارا ہے جی؟ ہم نے کسی عیسائی کو کچھ کہا ہے جی؟ اقلیت تو یہ ہوتی ہے، یاد رکھنا، اقلیت عیسائی ہو سکتا ہے، اقلیت ہندو ہو سکتا ہے، اقلیت سکھ ہو سکتا ہے، لیکن تم اقلیتوں کا سہارا لے کے قادیانیوں، بےایمانوں، زندیقوں کو سامنے لاؤ گے تو پھر وہاں پہ اقلیتیں نہیں دیکھی جائے گی۔ قادیانی اقلیت نہیں ہے، قادیانی چرلٹ کافر ہے، قادیانی زندیق ہے، قادیانی بےایمان ہے، وہ مرتد ہے۔ اگر اقلیتوں کا سہارا لے کے قادیانیوں کو میدان میں لاؤ گے تو پھر سیدنا صدیق اکبر کی تاریخ کو دہرایا جائے گا۔ پھر اگر تم قادیانیوں کو اقلیتوں کا سہارا لے کے میدان میں لے کے آؤ گے پھر غازی ملک ممتاز حسین کا سہارا لیا جائے گا۔ اگر تم قادیانیوں کو اقلیتوں کا سہارا لے کے میدان میں لے کے آؤ گے تو پھر عامر چیمہ میدان میں آئے گا۔ لوگوں، اگر تم اقلیتوں کا سہارا لے کے قادیانیوں، زندیقوں، بےایمانوں کو لے کے آؤ گے تو پھر وہاں پہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کے جنگ یمامہ کے سارے کردار کو پورا کر دیا جائے گا۔ پھر پیر مہر علی شاہ کی صورت میں میدان عمل میں آ کے اقلیتوں کو سہارا دیتے ہوئے قادیانیوں کو نیست و نابود کرنا یہ امت مسلمہ پر فرض بن جاتا ہے۔ کیسی باتیں کرتے، کہتے ہیں جی کہ جو قادیانی ہے اور قادیانی بےایمان، زندیق، مرتد، انہیں کہتے ہیں یہ بھی اقلیت ہے۔ یاد رکھو قادیانی اقلیت کوئی نہیں ہے، قادیانی سرے سے کافر ہے۔ اقلیت اور چیز ہے، اقلیتوں میں یہودی بھی آتے ہیں، اقلیتوں میں عیسائی بھی آتے ہیں، اقلیتوں کے اندر ہندو، سکھ یہ سارے آتے ہیں۔ غیر مسلم ہونا اور ہے، وہ اقلیت میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے اپنی مسجد کو مسجد کہتے ہیں، ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں، لیکن پیچھے سے تم کہو وہ قادیانی بےایمان مرزائی، وہ بغیرت،
اس کو تم جی پروموٹ کر کے آگے لا کے نبی کے مقابلے میں لاؤ اور پھر کہو جی ہم بھی مسلمان ہیں۔ نا 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 نا، تم مسلمان نہیں ہو، تم سرے سے کافر ہو، تمہاری نسلیں کافر ہے، تمہاری فصلیں کافر ہے اور تمہارا آباء و اجداد کافر ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کافر رہو گے۔ اور اگر سار اٹھایا اقلیتوں کا سہارا لے کے نبی کی ناموس پہ اٹیک کرنے کے لیے، تو پھر نیست و نابود اس طرح سے کر دیے جاؤ گے کہ تمہارا نام و نشان تک بھی نہ رہے گا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ پھر ان کا جی سہارا لیتے ہیں اقلیتوں کا، اور ختم نبوت پہ تم ڈاکے ڈالتے ہو۔ مسلمان آج بھی اسی انداز سے اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں جو جنگ یمامہ کے اندر صحابہ کرام نے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیا۔ اونچا کہ سبحان اللہ، اونچا کہ سبحان اللہ۔ ہاں جی، کوئی شخص بھی ہو، کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہو، کان کھول کے سن لو، مسلمانوں کا خون آج بھی اسی طرح سے گرم ہے، مسلمانوں کا ضمیر آج بھی اسی طرح سے جاگ رہا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ کہیں تم مسلمانوں کو یہودیوں کے نیچے لگا رہے ہو، کہیں تم مسلمانوں کو عیسائیوں کے نیچے لگا رہے ہو، کہیں تم قادیانیوں کے در پہ لے کے جا رہے ہو۔ نا 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 نا، جو رسول اللہ کا امتی آج بھی ہے، بنے اس کے اندر غیرت تم نے مردہ کرنے کا ایک پلان بنایا ہوا ہے، لیکن یاد رکھنا جو در یار مصطفیٰ، جو غار یار مصطفیٰ، جو غار مزار مصطفیٰ، یار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر کی سنت پہ عمل کرتا ہے، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت پیر میری علی شاہ تک جس کا عقیدہ سلامت ہے، وہ آقا سے اسی انداز میں محبت کرتا ہے جس طرح سے صحابہ نے کر کے بتائی ہے۔ ہاں جی، اور جی پھر تم سارے لیتے ہو اقلیتوں کا اور قادیانیوں کو تم لے کے آگے آتے ہو۔ ختم نبوت کا ایسا موضوع ہے میرے بھائیوں، ختم نبوت کا ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کے اندر ایک ذرا سا، ایک لہجہ، ایک آن، ایک گڑی بھی اگر کوئی بندہ غلط ذہن رکھتا ہے چلٹ کافر ہو جاتا ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ فرمایا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یاد رکھو، اور کوئی بھی اٹیک ہے نا اس کے اوپر رب کا قرآن بعد میں، پہلے ہم جواب دیتے ہیں، پہلے نبی کے غلام جواب دیتے ہیں۔ واحد ختم نبوت اور آقا کی ناموس کا ایسا مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے جو اٹیک ہوا نا اس کے اوپر، اس کا دفاع رب نے خود کیا، رب نے خود کیا۔ یار اور کون سا عنوان آپ لوگوں کو سمجھایا جائے؟ رب خود کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا ما کان محمد، جی اتنا کسی نبی دا نام نہیں لیا گیا، حضور دا ڈائریکٹ نام لیا گیا ہے، اور قرآن دے اندر کوئی مخصوص 2 3 4 جگہ ہے جہاں پہ آقا کا نام محمد لیا گیا ہے، ورنہ نہیں کہیں یاسی کہا، کہیں طٰہٰ کہا۔ ہاں جی، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ اللہ نے رسول اللہ کے نام کو سر فہرست لکھ کے بتایا، اس تو کوئی اور مراد نہیں، اس تو مراد میرا محبوب دنائے غیوب منبع برکات و فیوز صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا ما کان محمد، فرمایا یہ جو محمد رسول اللہ ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آپ کے مردوں میں سے، اب تفسیر کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نابالغ بچوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اس کے ایک نقطہ دے کے جا رہا ہوں آپ کو جو ناموس رسالت کے اوپر ایک نا بین دلیل ہے۔ فرمایا کسی کا بھی نا باپ نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ایک استاد ہوتا ہے نا، تو اگر کوئی بچہ غلط حرکت کر لیتا ہے تو پھر ساتھ استاد کو اس کی 2 3 4 اور بھی یاد آ جاتی ہیں۔ جب وہ اسے توبہ کرواتے ہیں نا، یہ کام نہیں کرنا، ساتھ یہ بھی نہیں کرنا، ساتھ یہ بھی نہیں کرنا۔ جب اللہ نے نا یہ پہلے لفظ کا جواب دیا نا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تو پھر ساتھ ہی رب نے نا دوسرے 2 آرڈر بھی جاری فرمائے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، فرمایا کہ میرا رسول ہے، وخاتم النبیین۔ اچھا یہ گل ختم نہیں ہو سکتی سی کہ جب رب نے کہہ دیا میرا رسول ہے، ہاں جی، تو پھر خاتم النبیین کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ چلا ہے کہ پہلے اٹیک پہ رب نے خود ہی جواب دیا ہے کہ قیامت تک بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ ہاں جی، ایک ہے نا جی
کہ رب کا فرمان وہ نہیں بدلتا ہے کیا جی؟ پاکستان کے اندر وطن عزیز کے اندر بیٹھنے والے نام نیاز قاضی کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور تم کون سے ہوش کے ناقل تم ہو؟ تم نبی کے اس دستور کو تبدیل کر رہے ہو وہ جس کا ذکر رب نے خود قرآن کے اندر کیا ہے. وہ تیری بات بدل سکتی ہے، تیرے وہ بیان بدل سکتے ہیں، تیرے پیچھے سے ریال اور پاؤنڈ لے کے نظریات بدل سکتے ہیں، تیرے احساسات بدل سکتے ہیں، تیرے تجربات بدل سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا رب نے جو ارشاد فرما دیا قرآن میں، دنیا ایس تیس ہو جائے کوئی بھی نہیں ہو سکتا، وہ اسی طرح رہے گا جو قرآن کے اندر ذکر کیا گیا ہے. ہاں جی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہمارے قاضی بنے پھرتے ہیں، انہوں نے جی حال ہی کے اندر انگریز کے تلوے چاٹتے ہوئے نبی کی ناموس پہ اٹیک کیا جی. انہوں نے کہا کہ جی قادیانیوں کو کھلی اجازت ہے وہ اپنی تبلیغ کرے. میں نے کہا بغیر تو وہ تبلیغ مسلمانوں کی ہوتی ہے، کافروں کی نہیں، زندیقوں کی نہیں، مرتدوں کی نہیں، لعینوں کی نہیں ہوتی. کہا ان کا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ان کا انجام کہیں بدر میں جا کے دیکھو، کہیں ان کا انجام احد میں جا کے دیکھو، اور کہیں ان کا انجام جنگ یمامہ کے اندر دیکھو. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوش کے ناخن لو، جس مسئلہ کو تم نے چھیڑا ہے یہ مسئلہ کوئی عام نہیں ہے، اس کے اوپر میرے نبی کے 1200 صحابی شہید ہوئے ہیں. 1200 صحابی شہید ہوئے، جن میں 10 صحابی جو ہے نا وہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے بھی کسی کا شمار ہوتا ہے، جو وہاں پہ نا ان کو شہید کیا گیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ 14ویں صدی کے اینڈ کے اندر آ کے کون سی مروڑ پڑی ہے تمہیں، کس کے اشارے پہ تو چل رہا ہے کہ تو نے آ کے نبی کی ناموس سے چھیڑ چھاڑ کی ہے. یاد رکھیں، ایک بات یاد رکھنا، ہم مسلمانوں کی گردنیں کٹ 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 کے قربان ہو سکتی ہیں، میرے نبی کی ناموس پہ قیامت تک کوئی بھی کتا داغ نہیں لگا سکتا انشاءاللہ. سمجھا؟ ہاں. انہوں نے جی کہا قادیانیوں کو اجازت ہے، اور ان کا نام لے کے میں نے کہا پتر تمہیں آج آ کے جو بات سمجھ آئی ہے قاضی صاحب، وہ تمہیں وہ قاضی بھی دیکھنا چاہیے جس کا نام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تمہیں وہ قاضی بھی دیکھنا چاہیے جس کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کمان سنبھالی اور تو تے ہی صرف ہے کہ اسلام آباد لاہور دی نہ چھاتیوں تے بے کے بھک بھک کرتا ہے، تمہیں کون مانتا ہے؟ اگر آج رسول اللہ کا دین نہ ہوتا نا تو کسی انگریز کے کتے نلا رہا ہوتا. تمہیں قاضی بنا کے ہم لوگوں نے بٹھایا ہوا ہے. ہاں جی، ہماری اپنی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ اس وقت نہیں دیکھتے کہ کون سا بدبخت آ رہا ہے. میں چیخ چیخ کے آپ لوگوں کو کہا کرتا تھا، وہ لوگوں ہم نہیں کہتے کس کو تم ووٹ دو، ہم نہیں کہتے سیاسی باتیں کرو، ہم نہیں کہتے یہ کرو، لیکن یاد رکھنا ایسے ظالم کو میدان میں لے کے نہ آنا جو ظلم کرتے کرتے ہمارے گھر تک پہنچائے اور اس کے ظلم کے اندر ہم بھی برابر کے شریک ہوں. تمہیں کیا پتہ ہے یہ احساس اس امت کو کیسے ہونا ہے جو فریجوں میں 70 رنگوں کے کھانے رکھ کے رات کو کھانا اڑا کے سکون سے سو جائیں؟ ان کو کیا پتہ ہے کہ اس وقت رسول اللہ کی ناموس کے اوپر اٹیکیں ہو رہی ہیں، اور کہاں سے ہو رہی ہیں؟ ہمارے اپنے ہی قاضی پیچھے سے پاؤنڈ اور ریال لے کے آگے بکواس کرتے نظر آ رہے ہیں. آپ لوگوں میں سے کتنوں کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جس کے اوپر دستخط کیا ہے، بل پاس کیا اس نے کہ قادیانیوں نے کھلی اجازت ہے جتھے حضور تے بونک سکتے ہو تسی بونکو. میں کیا پتر صرف تو تے کاغذ تے لکھ کے دے دیتا نا، ساڑھے سینے ہو تو گزر کے اگے جانا پہے گا تو انہوں نبی دے نا تے گل کرن واسطے. ہاں مسلمان مرے کوئی نہیں. آج پورے پاکستان میں ایک ہی موضوع ہے، قاضی فائز عیسیٰ. لوگوں کو تم نے نا فرقوں میں تقسیم کیا، کسی نے وابی بنا دیتا، کسی نے دیوبندی بنا دیتا، کسی نے جی سنی بنا دیتا. وہ تسی کون ہو لیبل لان والے؟ تو سب کچھ کر کے تو حضور دی ناموس جو تسی جی اٹیکا کر رہے ہو، اور وہ مولوی جنہ داڑیاں رکھ کے بغیرتی کر رہے ہو، تسی انہاں نال ملے بیٹھے ہو. لعنت ہے تمہارے ایسے داڑھی رکھنے کے اوپر، تمہارے جبوں اور دستاروں کے اوپر کہ آقا کی بات تمہارے سامنے ہو، قادیانیوں کو آقا کی ناموس پہ بھونکنے کی اجازت دی جائے اور تم بیٹھ کے وہاں پہ جی ان کے تلوے چاٹ رہے ہو. ہم لعنت بیچتے ہیں ایسوں پر. اعلیٰ حضرت نے 1400 سال پہلے کی تاریخ کو دہرا کے بتایا. کیا آپ نے کہا؟ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. کدو تک تسی انہاں حکمراناں دے تھلے لگ کے کھاؤ گے؟ ہاں جی، ایک نے ایک دن تے اے ممبر تواڈے کولوں پوچھے گا
ایک نہ ایک دن تے مصلا تواڈے کولوں پوچھے گا پترو اکھ بند ہون دی دیر ہے لگ پتہ جائے گا کہ تسا دین دے نال کنیاں بدماشیاں کیتیاں تسا دین دا حق کیویں ادا کیتا کتے تسا لوگاں نو دیکھ کے دین نو بدنام کیتا کتے تسا مسجداں دی کمیٹیاں نو دیکھ کے دین نو چھپایا کتے تسا پیسے لے کے دین نو چھپایا کتے تسا اپنی خانقاہاں بچانے ہویا دین نو چھپایا لیکن یاد رکھنا آقا کی ناموس آقا کی عزت اور آقا کے صحابہ کی عزت آقا کی آل کی عزت قرآن کی عزت اس پہ پیرا کس نے دینا کہ جو قرآن تو نے 14 سال لگا کے پڑھے گئے آج اس قرآن پہ بات آئی ہے آج اس نبی پہ بات آئی ہے تو کدھر چھپا ہے اس مولوی سے نہیں پوچھا جائے گا تسی دسو یہ تو آنکھ بند ہونے دی دیر ہے نا میں نے بھی مر جانا ہے آپ نے بھی مر جانا ہے کیا جواب دیں گے جب قبر میں سرکار آئیں گے کہ یا رسول اللہ خود اپنے ہاتھوں تو ووٹ دے کہ نہ خبیثاں نو اسا میدان چاہندا تے نہ بغیرتا آ کے سب تو پہلا کام کے کیتا اجا حکومت ہی کوئی نہیں بڑی کسے دی انہاں سل پہلا اٹیک نبی دی ناموس تے کیتا نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے پہلا اٹیک نبی کی ناموس پہ کیا وہ مسلمانوں وہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے نا آج ہمارے نبی پہ بات ہوئی ہے اور ان کو اجازتیں دی جا رہی ہیں میں کیا فائز عیسیٰ صاحب جو دین تمہیں آج آ کے سمجھ آیا ہے وہ 1400 سال پہلے صدیق اکبر کو سمجھ نہیں آیا تھا وہ عمر فاروق کو سمجھ نہیں آیا تھا صدیق اکبر نے ایک بنا ہوا اپنا قانون توڑ دیا جب صدیق اکبر مسند پہ آپ حاضر ہوئے نا ہاں جی وہ صرف پاکستان کی کمان نہیں تھی وہ پورے وطن عزیز کی کمان ایک کی نہیں تھی بلکہ جہاں جہاں تک میرے نبی کی حکومت تھی وہاں وہاں تک صدیق کی حکومت تھی اچھا کہ سبحان اللہ ہاں جی جس وقت آپ آئے نا تو آپ نے اپنا پہلا قانون چینج کیا انہوں نے کہا کیا قانون جی جس وقت نا کذاب آقا پہ باتیں کرنے لگے نا آپ نے یہ قانون بنایا تھا کہ جو بدر کے اندر سے ابھی شریک ہوئے ہیں وہ ابھی زندہ ہیں اور ان کو ہم تبرکات کے طور پہ رکھیں گے یہ آقا کریم کی نشانیاں ہیں اے ڈالا سبحان اللہ دوئی بار میں نہیں چاہیے اچھا بولو ذرا سبحان اللہ تو انہوں مسئلہ کی ہے تجھے سبحان اللہ کہنو یا تو انہوں تکلیف ہوندی ہے ختم نبوت دا نعرہ لانے تو انہوں تکلیف ہوندی ہے صرف جمعے تو 2 سجدے کرن دا نا دین ہے پورا دن کوئی نماز نہیں کوئی گل نہیں نبی دے دین دی جڑے جی بغیرت ہیں جڑے نبی دے دین تے پونکنے انہوں نے ساڑیاں یاریاں نے تے ایک صبح کی تسبیح پھیرن نال کچھ نہیں ہونا ہے گل میری یاد رکھ لینا اچھا کیوں سبحان اللہ اور کیوں سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہاں اسا سننا ایک کم نہ کیتے ہوندے نا تے آج کسے بغیرت تو بھونکڑ دی اجازت ہی نہ ہوندی جرت ہی نہ ہوندی اسا خود اپنے نبی دی شان انج کر کے انہوں نے دسی کہ آج ہر تیسرا بندہ اٹھ کے نبی کی ناموس پہ باتیں کرتا ہے تے اسی ستے ہیں کر سکون نال ٹی ویاں ویکھ کے بدلا انہوں نے اپنا قانون بدل دیا صدیق اکبر نے جس وقت وہ کذاب بھونکے نا آقا کی ناموس پہ تو صدیق اکبر نے کہا بدر والے بھی جاؤ احد والے بھی جاؤ یمامہ میں شرکت کرنے والے بھی جاؤ فرمایا کدھر جانا ہے انہوں نے کہا اور سارے نظام ہونے نو تھے اسی تو انہوں پیچھے کر کے رکھیں گے لیکن آقا کی ناموس و عزت پہ بات آئی ہے سارے میدان عمل میں نکل جاؤ تو قاضی صاحب کو وہ یاد نہیں آیا ہم جی اقلیتوں کا سہارا لیتے ہیں میں نے کہا اقلیت کا سہارا اس طرح سے نہیں لیا جاتا کہ تم قادیانیوں کو پروموٹ کرو قادیانی اقلیت نہیں ہے قادیانی چر لٹ کافر ہے کیا ہے کافر ہے کیا ہے کافر ہے کیا ہے قادیانی زندیق ہے قادیانی مرتد ہے یہ اقلیت نہیں ہے ہاں اقلیت کا سہارا لے کے تم قادیانیوں کو پروموٹ کرو سب کچھ ہو سکتا ہے یہ کام قیامت تک نہیں ہو سکتا لکھ لو میرے کو ٹیل لا لو کہیں پہ نہ کالے پانیوں پہ جا کے آپ نے نبی کے غلاموں کو پھانسیاں دی کہیں تم نے جیلوں کے اندر ساڑ کے ان کو مارا گیا لیکن یاد رکھنا علماء نے قربانیاں پیش کر دی ہیں اور وہ قربانیاں کوئی رائے گاہ جانے والی نہیں ہے ایسی مور ثبت کی ہے نا کہ قادیانیاں دا پیو بھی نہیں ہلا سکتا تسی کیڑی گل کر رہے ہو لگے دیا ایک قاضی نہ لکھا قاضیوں من ہزارہ قاضیوں من جتے میرے نبی دے غلام دی سواری دا نا ایک سم بھی گزر گئی نا او دے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہاں تو حضور نے نا اپنا حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی انا خاتم النبیین لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو یاد رکھنا یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کیا ہے رب کا
قرآن کہہ رہا ہے کانا ما کان محمد نوا خاتم الرجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، فرمایا کہ کوئی بھی نبی میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ کہ ہون 14ویں صدی دے اندر کوئی قاضی آ کے اٹھ کے کہے جی کہ جی ان کو اجازت ہے جو نبی کی جی ناموس اور عزت پہ جی داغے ڈال رہے ہیں، وہ دعوے بول رہے ہیں، اور ان کو یہ اجازت ہے جی کہ وہ جی ایک اور نبی ثابت کرن میں کہ پتر تھوڑیاں نسلاں ویران ہو جانیاں، میرے نبی کی ناموس انج سلامت رہنی ہے قیامت تک۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب نا پاویں پوری دنیا ٹیل لا لے وے، ہاں، اور میں نے کہا قاضی صاحب یہ جو مسئلہ تم نے چھیڑا ہے نا، ہاں، اس کے لیے 1200 صحابی، کتنے؟ اچھا بولو، 1200 صحابی رسول شہید ہوئے گئے، یہ ان کے خون پہ یہ پوری ایک داستان مرتب ہے، جس کو آج 15ویں صدی کے شروع میں آ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سمجھ نہیں آئی، اور انہوں نے آ کے لے کے دیا یہ قرارداد منظور ہو جائے۔ پھر جب مسلمانوں کا خون گرمایا نا، تو پھر قاضی صاحب کو پتہ چل گیا کہ میدان میں ممتاز حسین قادری جیسا بھی آ سکتا ہے۔ ہاں، وہ لوگ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے شہادتیں تو پیش کی ہیں، چھرے اپنے چھڑ کے گئے نے۔ وہ یاد رکھنا، ہماری ماں باپ مال جان عزت آبرو علم سب کچھ قربان، آقا کی ناموس پہ کبھی بھی داغ نہیں آنے دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے لے لو۔ ہاں، اور سارے کم دنیا داری دے بعد آقا دی ناموس سب تو پہلے، سب تو پہلے، سب تو پہلے۔ اے ایمان دا حصہ کیا ہے آقا کی عزت۔ ہاں، وہ قرآن تے اسی پڑھ دیا تے صاحب قرآن ہوتے خاکے بن جاویں، صاحب قرآن دے ہوتے جی انہوں نے کھلی اجازت ہوئے کہ تسی بے کے بک بک کرو، تو پھر دسو قرآن پڑھن دا کوئی فائدہ ہے؟ وہ نماز پڑھن دا کوئی فائدہ ہے؟ وہ سجدے کرن دا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں جی۔ لہٰذا ہوش کے ناخن لے اور آقا کی عزت اور ناموس کے اس معاملے کے اندر نہ چھیڑے۔ ہاں جی، درد مندانہ التجا کر رہے گے ہم اپنے اداروں سے، خدا را ہوش کے ناخن لے، عیسائیوں، یہودیوں، قادیانیوں، مرزائیوں، ان میں کچھ تھوڑا سا فرق دیکھیں۔ اقلیت اور ہوتا ہے، اقلیت اور چیز ہے۔ قادیانی اقلیت نہیں، قادیانی کافر ہے۔ قادیانی اقلیت نہیں، قادیانی مرتد ہے۔ قادیانی اقلیت نہیں ہے، قادیانی زندیق ہے۔ وہ لوگوں کس طرح سے؟ یہ اس طرح سے جو کافر ہے وہ ڈائریکٹ کہتا ہے میں کافر ہوں، اس سے ہمیں اتنا خطرہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ مسلمانوں کے اندر رہ کے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے نبی کی عزت پہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا ہم کون ہیں، کیا گئے، بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی ایک بھی ادا یاد نہیں، بس یاد ہے تو ہمیں ان کافروں کے ڈرامے، اور بھول گئے ہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو سرعام نچایا ہم نے، اتنے بے خرس ہے کہ رسم وفا یاد نہیں۔ اوے مسلمانوں، اب بھی نبی کے دین کی طرف آ جاؤ۔ یہ ہمارے اندر چھپے بیڑیے ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو دیمک کی طرح اندر سے چاٹ کے نکل رہے ہیں، اور کہیں پہ وہ شیزان کی کمپنیوں کی صورتیں بناتے ہیں، کہیں پہ وہ جی شوگر ملے شاتاج کے نام پہ بناتے ہیں، اور وہاں پہ ہمارے مسلمانوں کو ورگلایا جا رہا ہے، اور ہمارے ایمانوں پہ اندر اندر سے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، پہلے تو میں آپ کو کہا کرتا تھا نا کہ یہ بات ان تک محدود ہے، اب یہ بات ہمارے گھروں تک پہنچ جائیے۔ ہاں، ہمارے گھروں تک پہنچ جائیے۔ آج ہمارا قاضی، آج ہمارا بنایا ہوا، ہمارے ووٹوں سے آگے آیا ہوا، ہم نے اس کو لے کے سلیکٹ کر کے آگے لایا ہوا، جو رسول اللہ کے دین کی بات کرنے کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنا پہ بنا، اور اس کی دسترس پہ بیٹھنے والا ایک شخص یہ کہے کہ قادیانیوں نے اجازت ہے نبی تے جڑی گل کرے کرو، اے دسو نا پھر ساڑھے گھر تک گل پہنچی کہ نہ پہنچی؟ ہاں، اس سے پہلے کہ ہمارے جنازوں کے آگے آگے نا کوئی اور نعرے لگے، میں اتنا آپ کو بتا دوں، اس سے پہلے ہوش کے ناخن لے لیں، نبی کے دین کی طرف آئیں، اور ان لوگوں کو جو اقتدار اعلیٰ کی پہ نا فائز ہیں ان سے اتنی بات ضرور کرو کہ سب کچھ کر لو لیکن نبی کی ناموس سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ ہاں، ہر کم کر لو، تساں کی نہیں کیتا، گردوارے تساں بنا دیتے، مندر تساں بنا دیتے۔ ہاں، مسلمانہ دی بچی تڑپ تڑپ کے می ہاسپٹل دے دروازے ہوتے مر گئی، ہاں جی، تو تواڈیاں بلیاں اندر داخل ہو گئیاں،
اے تو ایک پورا طوفان ہے جڑا سا اندر رکھے ہوئے اسی دستے نہیں امت نو. ہاں ٹھیک ہے جی. اور تم سب کچھ کرو ٹھیک ہے, جتنے کوئی تانوں لب دے وہی کرو, لیکن اے کم نہ کریو پاکستان دے اندر. ہاں جی. اور پھر ہوگا کیا؟ ہاں پیر میرے علی شاہ تو پوچھے نا جس وقت جی آپ کا دیانی کے مقابلے میں آئے تو آپ نے کہا نا جی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ قلم خود اٹھ کے کلمہ لکھے گا. ڈلے نہ بولو, چا بولو, جرت نال بولو. ہاں ہاں جی. انہوں نے کیا تسا اتنے زور نال کہہ دیتا؟ انہوں نے فرمایا نبی دا فرمان یاد کوئی نہیں ہے جو قادیانیوں زندیقوں بیمانوں مرتدوں کے مقابلے میں نکلے گا آقا کی ناموس عزت کا دفاع کرنے کے لیے نکلے گا. رسول پاک نے فرمایا اس کی پشت کے اوپر محمد الرسول اللہ کا ہاتھ موجود ہوتا ہے. قاضی صاحب آپ ایسا نہ کریں. ہاں جی. ہم دردمندانہ انداز سے آپ کے ساتھ یا ہم نہ آپ سے گزارش کرتے کہ قبلہ اگر آپ کو مسند دے دیا ہے نا یہ سدا مسند نہیں رہنا. ہاں بڑے بڑے آئے مسند سے اتر گئے, نام و نشان مٹ گیا, جیلوں کی زینتیں بنا دیا گیا, عزتوں کو پامال کر دیا گیا. میں نے کہا یہی تو بات ہے نا, اگر وفا کرتے رسول اللہ سے تو پھر یہ نہ ہونا تھا جب تم کرسی سے نیچے اترتے نا تمہارے گلوں میں سیرے ڈال کے نا لوگ یاد کرتے اور یار کوئی بندے دا پتر آیا سی تھا, آج دنیا تو چلا گیا. ہاں آقا کی بات کرو, آقا کی عزت کا دفاع کرو. دنیا کے اندر بھی وارے نیارے ہوں گے, آخرت کے اندر بھی وارے نیارے ہوں گے. ہاں جی. جدو تسا آ کے بیٹھ کے اے فیصلے کیتے نا قاضی صاحب تے فیصلے چلن والے کوئی نہیں ہیں. ہاں یہ فیصلے تھوڑی اسمبلی تک چلن گے, اگے نہیں آن والے. ہاں جی. کیونکہ وطن عزیز بنا ہی رسول اللہ کے نام پہ ہے. ہاں وطن عزیز ملک پاکستان ہے ہی محمد الرسول اللہ کے نام پہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہاں جی. پاکستان کا مطلب کیا؟ اچھا بولا, پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. ہاں ہے ہی, ورنہ تو کرکٹ دی طرح رنگ تے بدل دیں. بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے, ختم ہو گئے. آقا کی عزت اور ناموس یہ قیامت تک ایسے ہی رہے گی, قیامت کے بعد بھی ایسے ہی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ رب نے خود فرمایا ہے کہ جب آقا کی عزت اور ناموس کا معاملہ اتنا کوئی خطرناک ہے نا لوگوں کہ جب اس پہ اٹیک آتی ہے نا پھر رب امت کو آزماتا ہے, جواب رب خود دیتا ہے. دیکھیں جی جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے آقا کی عزت کی جہاں پہ بات آئی ہے نا خود رب نے جواب دیے ہیں. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا نا کہ جس وقت انہوں نے نا اٹیک کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے, تو رب کا قرآن اتر آیا. فرمایا نا 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 میرے محبوب دے بارے میں ایہو جی گل کیتی ہے. انہوں نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. انہوں نے فرمایا رسول اللہ کا کوئی پتر ہے ہی نہیں, رسول اللہ کا کوئی پتر ہے ہی نہیں, لہٰذا میرے محبوب تے گل نہ کریو. پھر رب نے ساتھ ہی سخت قسم کے 2 آرڈر اور ارشاد فرمائے کہ جس محبوب تے تسی گلا کر دیو نا یہ ہے کون ہے. ہاں جی. انہوں نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, اتھے گلا کے ختم ہوئی, ولکن رسول اللہ. فرمایا یہ اللہ کا رسول ہے, وخاتم النبیین, اور ختم نبوت کا تاج بھی میں نے اپنے اسی محبوب کو پہنایا ہے. اب لوگوں ساری دنیا اکٹھی ہو جائے, سارا کفر ایک ہو جائے, پورے زندیق ایک ہو جائے, پورے قادیانی بیمان مرتاد ایک ہو جائیں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اور باتیں تو قاضی صاحب وہ کاغذوں پہ لکھ کے جاری کریں گے, جو رب نے قرآن کے اندر نازل فرما دیا یہ تو قیامت تک نہیں مٹ سکتا. کس کہاں سے مٹاؤ گے. ہاں جی. بس اتنا ہی کہوں گا کہ سب سے پہلے نا اپنی ایمان کی حفاظت کرو, اپنے عقیدے کی حفاظت کرو, اور ختم نبوت کا دفاع کرو. وقت آ گیا کرواؤ نا. مولویاں در نظر نہ رکھو کہ مولوی کرن گے کلمہ تسا بھی رسول اللہ دا ہی پڑھیا ہے. ہاں مولویاں پڑھا کے ممبر تک ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن انشاءاللہ وعدہ ہے ہمارا کہ جب وقت آ گیا اگر کوئی شخص کہے نا کہ خطیب صاحب تو آڈا خون چاہیے, قسم ہے رب کعبہ کی گردن نبی کے نام پہ سب سے پہلے آپ لوگوں سے نہ آگے پیش کروں تو تم بات کرنا یار, لیکن اپنے آقا کے نام پہ غیرت اختیار کرو, بغیرتی نہیں اختیار کرو. ہاں جی. جتنے بھی اللہ کے ولی بھی گزروں نے کہا کہ جی ہمیں نا بغیرتی والی یہ مولویت بھی قبول نہیں ہے, بغیرتی والی پیری بھی قبول نہیں ہے. غیرت والا ایمان بھی بیان کیا, سب کچھ علیمہ سعدیہ تک تو تم جاتے ہو مولویوں, وہاں سے آگے بھی تو جاؤ.
علیمہ سعدیہ کی سواری پہ جا کے تم چھوڑ دیتے ہو، وہاں سے آگے بھی ایک سواری ہے، اس سواری کا بھی ذکر کرو جس پہ بیٹھ کے حضور جنگ بدر کی طرف گئے ہیں، اس سواری کا بھی ذکر کرو جس پہ بیٹھ کے حضور جنگ یمامہ کی طرف گئے ہیں، اس سواری کا بھی ذکر کرو کہ جس سے رسول اللہ نے اپنے غلاموں کے لاشوں کو اٹھاتے ہوئے سواری پہ آپ واپس آئے، تھوڑے نہیں 1200 صحابی، مونل کیڑا آسان ہے، 1200 صحابیوں میں اکثریت میں حافظ قرآن صحابی جو آقا کی اس ناموس اور عزت کی خاطر شہید ہوئے ہیں۔ آج کون ہے جو آ کے اس دستور کو بدل سکتا ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، ہم اپنے آقا کی عزت اور ناموس کے لیے قیامت تک ایسے کھڑے، ہاتھوں نیچے کو ذرا جی ایسے، ہاں جس کلمہ رسول اللہ قیامت تک ہم ایسا کھڑے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، نماز کے بعد فوراً ہی یہاں پہ ڈاکٹر طاہر محمود صاحب، ان کی والدہ کا کل وصال ہوا ہے، ان کی ایصال ثواب